ناظرین، پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے انفارمیشن آپریشنز جس کو عام الفاظ میں پروپیگنڈا کہتے ہیں وہ لانچ ہوتے رہے، اور اس کی ایک بڑی مثال ای یو ڈس انفو لیب کی صورت میں ہمارے سامنے آئی تھی. اور جب چیف آف دا آرمی سٹاف کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی تو انڈین میڈیا کی طرف سے سب سے پہلے یہ اطلاعات اور خبریں آنا شروع ہوئیں، جسے پاکستان میں بیٹھ کے کچھ سیاسی ہینڈلز کی طرف سے بھی پروموٹ کیا گیا کہ جناب استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا وہاں پہ باقاعدہ چلنا شروع ہوا. اور اس کی انفارمیشن ڈومین میں جب آپ ایک چیز سرکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے پھر پولیٹیکل امپیکٹ بھی آتے ہیں، اور آج وہاں سے پہنچتے پہنچتے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ یہ سوال بھی ہو گیا. تو اس میں کیا کوئی آپشنز اس طرح کی اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور اس حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چل رہا ہے. عامر ضیاء صاحب، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اس وقت جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست لوٹوں اور جو لوٹا کریسی ہے اس سے آزاد ہوگی یا اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ اور کیا ان ایسے لوگوں پہ آپ کی ذاتی رائے میں لائف ٹائم بین ہونا چاہیے؟ اور کیا یہ آرگومنٹس میں جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کا حصہ ہے سوال میں؟ بنیادی طور پہ یہی سوال ہے کہ بھئی لوٹوں کو آپ اجازت دیں گے نہیں دیں گے. اور مجھے مارک ٹوین کا میں نے پہلے بھی کہیں تذکرہ کیا تھا، بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی تھی، اس میں مارک ٹوین کا بڑا تاریخی جملہ تھا کہ ایک پولیس والا کہہ رہا ہے کہ جی اٹ از ناٹ آور ڈیوٹی ٹو پریونٹ کرائم بٹ ٹو پنش اٹ اینڈ وی کی ناٹ پنش اٹ انٹل اٹ از کمیٹڈ. تو اب ہمارے یہاں جو آئین کی صورتحال ہے کہ جی 63A کا اینٹی ڈیفیکشن لا ہے آپ کے پاس، لیکن وہ اس وقت حرکت میں آتا ہے اگر ہم حزب اختلاف کی تشریح کو مانیں کہ جب جناب وہ ووٹ کاسٹ ہو چکا ہوگا، ضمیر فروشی ہو چکی ہوگی، اس کا نتیجہ نکل چکا ہوگا، اس کے بعد کہیں جا کر ہم دیکھیں گے کہ جناب ان کے خلاف ایک کارروائی شروع ہوگی جس میں مہینہ لگے گا، اور پھر کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اصل بات ہے کہ جب ان کی انٹینشن کلیئر ہو گئی، یہ پتا چل گیا کہ جناب وہ اب ڈیفیکٹ کر چکے ہیں، وہ کہیں اور ووٹ ڈالیں گے. اور اس میں مزے کا خیز بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو ریزرو سیٹ کی خواتین ہیں وہ بھی ہیں، کہ جو مطلب ہے کہ جو پارٹی ٹکٹ کے اوپر جو پارٹی نے ان کو دیا انہوں نے تو پاپولر ووٹ بھی نہیں لیا. تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتے کہ جناب یہ جو 63A یعنی کہ جو آئین کی سپرٹ ہے وہ تو ڈیفیکشن کو روکنا ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہ جی ڈیفیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ہم سزا دیں گے. تو جو بھی عدالت تشریح کرے گی میری ناچیز رائے میں وہ آئین کی سپرٹ کو، روح کو دیکھتے ہوئے کرے گی. اور روح یہ کہتی ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ صرف ہارس ٹریڈنگ ہے جو ضمیر کی خرید و فروخت ہے جس کو آپ لوٹا کریسی کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے لنک جو سیاسی سوال ہے کاشف عباسی صاحب، اپوزیشن پہلے ان لوگوں پہ ریلائی کر رہی تھی اگر وزیر اعظم آخری دن ووٹ آف نو کانفیڈنس تک جاتے ہیں اور یہ لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آبویسلی ایک جو پروسیس ہے، نوٹسز ان کو ایشو ہیں، الیکشن کمیشن کو ڈسکوالیفیکیشن موو ہو جاتی ہے، تو کم از کم اگلے الیکشن تک کیا یہ کیلکولیشن ہے کہ یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر سکسیسفل بھی ہو جاتے تو کم از کم یہ لوٹے جو ہیں 27 یا 30 جتنا بھی ان کا نمبر ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ تو اپوزیشن حکومت کیسے بنائے گی؟ دیکھیں، ایک تو یہ بھی دیکھنا نا کہ اتحادی بھی تو ہیں، تو جو اپوزیشن جب اپنے گیم کھیلے گی تو وہ ظاہر ہے یہ سارے نمبرز کو کاؤنٹ کرے گی. اپوزیشن جو دوبارہ اتحادیوں سے ملاقاتیں شروع کی ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ حکومتی اسٹریٹجی کم از کم اس لحاظ سے سامنے آ گئی ہے. جی ایک تو یہ، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ دیکھیں وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے. ایک تو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، اگر اتحادی اناؤنس کر دیتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کاف لیگ والے، ایم کیو والے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، تو ان لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو یہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے اور وہ کام بھی ہو جائے گا جو کام کرنے جا رہے ہیں. سو پہلی چیز تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ نو کانفیڈنس لائی جائے. سو مجھے لگتا ہے کہ دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں ایک دفعہ اگر فرض کریں اتحادی نہیں بھی ساتھ آتے اور حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں 10 12 15 20 ایک دفعہ وہ آ کے کہہ دیتے ہیں اسمبلی میں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ ڈی سیٹ ہوں، گورنمنٹ اپنے نمبرز، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا وہ تو سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے نا، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا. لیکن موجودہ قانون ہے اس میں اگلے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. ابھی یہی تو سپریم کورٹ نے اس کا لائف ٹائم بین کی ڈسکشن یہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ اسپیکر اس دن ان کے ووٹ کاؤنٹ کرے یا نہ کرے. دیکھیں وہ تو اٹارنی جنرل نے خود کہہ دیا کہ کاؤنٹ ہوں گے، یہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے پوزیشن لے لی. انہوں نے کاؤنٹنگ کا نہیں کہا، انہوں نے کہا پروسیس میں انٹرفیئرنس. انہوں نے کہا ووٹ کاؤنٹ ہوں گے لیکن کیا ویلڈ ہوں گے، ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. کاؤنٹنگ پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. کاؤنٹنگ پہ کلیئرٹی ہے، کاؤنٹنگ پہ نہیں ہے. اسپیکر کی رولنگ فائنل ہوگی. تین جو سوال اٹھائے نا اٹارنی جنرل نے اس میں کہ کیا جب ووٹ ڈل جائے گا، ووٹ ڈالنے سے کسی کو نہیں روک سکتے، کیا وہ ووٹ ویلڈ ہوگا قانونی طور پہ، اور پھر اس کی سزا کیا لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے یا 5 ایئر ڈسکوالیفیکیشن. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو لوٹا کریسی کی بات کر رہے ہیں، یہ جب لوٹے پاکستان تحریک انصاف میں آ رہے تھے تو اس وقت کتنے اچھے لگ رہے تھے.
اس وقت بھی برے لگ رہے ہیں. یہ وہ لوٹوں کا ایک گروپ ہے جو کہ ہر دور میں پاور پالیٹکس الیکشن کے بعد آئے یہ پارٹیاں چھوڑ کے نہیں آئے. آئین 3 چیزوں کے اوپر منع کر رہا ہے نا. آپ 3 چیزوں پہ یہ کام نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کا الیکشن, چیف منسٹر کا نو کانفیڈنس یا منی بل. یہاں پر اب آئین آپ کو یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کیا تو تم ڈی سیٹ یا نائل ہو جاؤ گے. اور یہ تینوں اسپیسیفک ہے اس میں نا. اگر یہی لوگ اس ٹرم کے ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نون میں, پیپلز پارٹی میں, وہ ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ ایک اور چیز ہے. ہم اس وقت خلاف تھے, پاکستان تحریک انصاف خلاف نہیں تھی. الیکٹیبلز ان کو, اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ان کو عشق سوار تھا اس وقت. بنی گالہ میں دھڑا دھڑ لوگ آ رہے تھے, بلکہ ایک موقع پہ پھر انہوں نے روکا کہ بھئی اب مزید ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ تھے یا پارٹیوں کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے تھے؟ ایک منٹ سر, اور یہ سارے جتنے بھی ابھی تک کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ لوٹے شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ بوقت ضرورت استعمال ہو جائیں. تو سر نہ استعمال کرتے نا. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ نون کے جو 20-25 ٹکٹ جا رہے ہیں یہ بوقت ضرورت استعمال نہیں ہوں گے؟ دوسرا ایک اور بات بھی ابھی بڑا جو آج ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کل ضرورت پڑے گی یہ ان کو بھی چھوڑ کے جائیں گے. دیکھیں نا, جس سپریم کورٹ جو سارے گئے ہیں کہ جی آپ وضاحت کریں, تو یہ سارے جو لوٹا کریسی کے ذمہ دار جے یو آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, پی ایم ایل کیو ہے, اے این پی ہے, ایم کیو ایم ہے, پی ٹی آئی ہے, پرویز مشرف صاحب ہیں, پی ایم ایل ایف ہے. یہی تھوڑا اور پیچھے جاتے جائیں نا, جنرل ضیاء الحق تک لے جائیں, چلے جائیں. جنرل ضیاء صاحب وہ تو خیر انہوں نے تو ایک کام بہت اچھا کام کیا تھا نا. انہوں نے پنیری جو لگائی تھی وہ آج انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروایا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پوری فصل تیار کر کے مختلف جگہوں پہ بھیج دی تھی. اور یہ سارے ڈیپوٹیشن ویری کوئکلی آپ کو پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو سر اس وقت تک تو ان کے حالات خراب ہیں. ڈاکٹر محیط پیزا 50-50 سچویشن ہے. 50-50 کیا مطلب, آپ نیوٹرل ہیں؟ مجھے نہیں نیوٹرل نہیں ہوں میں, مجھے نیوٹرل کا ایشو نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال ہر 24 گھنٹے میں بدل جاتی ہے, چونکہ بہت سی ڈسکشنز, بہت سی نیگوسیشنز, بہت سی چیزیں, بہت سے رابطے چل رہے ہیں, تو یہ سچویشن کسی بھی طرف پلٹا کھا سکتی ہے. کاشف عباس صاحب, وزیر اعظم کی اس وقت پوزیشن کیا اور کیا سروائیو کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور جتنا اس وقت ایک سیاسی بہت ٹرکی سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے اس وقت, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ سامنے آ گئے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. یہ ایک پولیٹیشین کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے سامنے آ کے اعلان کر دے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ ڈالوں. اچھا, ایک چھوٹی سی اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو منحرف فرقان جو نظر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو صرف وہ برے لگ رہے ہیں. آج پرائم منسٹر نے کہا ہمارے پاس بھی بندے کافی ہیں اپوزیشن کے, تو سروائیو کرتے ہوئے نظر. دیکھیں یہ آخری دن تک جائے گا بات, لیکن مشکل ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ مشکل میں. جی عامر ضیاء صاحب, آپ کو وزیر اعظم سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھیں آج کی اگر ہم بات کریں تو حزب اختلاف کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے, لیکن آخری فیصلہ جو ہوگا وہ آخری 20 گھنٹے 24 گھنٹے میں ہوگا. اس وقت چیزیں بالکل واضح ہوں گی, کیونکہ پل پل حالات بدل رہے ہیں. تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کا پلڑا بھاری ہے. آخر میں پھر دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 24 آورز میں کیپٹن جو ہیں کیسی اننگز کھیلتے ہیں. جی بالکل صحیح. ایک شعر ہے, اس کی تھوڑی تشریح کر دیں گے. یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی یارو, یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی یارو, کوئی بھی تھک کے نہ راستے میں نڈھال ہوگا یہ طے ہوا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ عامر ضیاء صاحب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ارے بھائی میں ہمیشہ تشریح کرنے میں بڑا کمزور ڈن ہو گیا. کاشف عباسی صاحب جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم جی اس کا مطلب ہے کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا تھا مشکل تھا, ہم دونوں سرنڈر نہیں کریں گے, اور ایک سائیڈ اب لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرنڈر کر چکی ہے. دونوں پارٹیاں شارٹ ٹیمپر ہیں, دونوں پارٹیاں چلنے کا فیصلہ ہوا تھا. جی عامر ضیاء صاحب شیئر عرض کر رہے تھے جوابی. جی میں شیئر تو وہ جو اب آپ نے کہتے ہیں نا سیکنڈ تھاٹس سم ٹائمز آر بیٹر یا فارورڈس, تو ہوا یہ کہ جو آپ نے شیئر پڑھا اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ چلنا تھا. پروپیگنڈا بھی یہ ہو رہا تھا کہ جی ہائیبرڈ ریجم ہے, ساتھ مل کے چلیں گے. تو غالباً یہ جو شکایت جو ہے وہ شیئر کی صورت میں جو آپ فرما رہے ہیں اس کا میں یہی مفہوم لوں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہے نا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں, ہاتھوں میں مشت خاک جگر ساغر میں خون حسرت میں, لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں جام الٹانے کا اور چلے جام الٹائے دیتے ہیں.